حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ امت کے محسن، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے عادت بنا لی تھی، پوری رات اکثر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ عجیب ہمت تھی، اللہ سے تعلق تھا۔ اپنے گھر کی چھت پر اکیلے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، رو رو کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنا تعلق اللہ سے بڑھاتے تھے۔ ان کے گھر سے متصل ایک ایسے آدمی کا گھر تھا جو رات میں نشہ کر کے پوری رات شور شرابہ اور ہنگامہ کیا کرتا تھا، نہ خود سوتا تھا، نہ گھر والوں کو، نہ آس پڑوس کے لوگوں کو سونے دیتا تھا۔ لوگ اس کی حرکت سے پریشان تھے، لیکن امام صاحب کے پڑوسی ہونے کے باوجود کبھی امام صاحب نے اس کو نہیں ٹوکا۔ ایک دن معمول کے مطابق امام صاحب اپنی گھر کی چھت پر نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس رات کوئی آواز نہیں آئی، پوری رات سناٹا رہا۔ امام صاحب کو فکر ہوئی کہ شاید بیچارہ آج بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! پوری امت کے امام صبح اس کے گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک شخص باہر آیا۔ وہ امام صاحب کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔ پوچھا، کیا بات امام صاحب، آپ کیوں تشریف لائے؟ امام صاحب نے کہا کہ اس شخص کی آج رات میں آواز نہیں آئی، مجھے یہ فکر ہوا کہ شاید آج بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، میں اس کے عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اب انشاءاللہ اس کی آواز نہیں آئے گی، ہم بھی پریشان تھے، آپ بھی بہت پریشان ہو لیے، پوری رات نہ خود سوتا تھا نہ دوسروں کو سونے دیتا تھا۔ کل ہی ہم نے اس کی رپورٹ تھانے میں لکھوائی تھی، رات پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ امام صاحب سنتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے سیدھے کمشنر کے پاس پہنچے۔ کمشنر صاحب نے دور سے ہی دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں تو ان کو تعجب ہوا، دوڑتے ہوئے گئے، ان کا استقبال کیا اور شکایت کی کہ امام صاحب آپ خود کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دے دیتے یا کسی کے ذریعے کہلوا دیتے، میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، اصل میں جس کو کام ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ وہ اور تعجب ہوا کہ آپ اور مجھ سے کام، اس لیے کہ وہ کمشنر جانتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس عالم اسلام کا خلیفہ آتا ہے، لیکن یہ ان کے پاس نہیں جایا کرتا۔ تو فرمایا، بتائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ امام صاحب نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جس کا نام یہ ہے، اس کا حلیہ یہ ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رات گرفتار کر کے لائے ہیں۔ تحقیق کرائی گئی، معلوم ہوا کہ ہاں اس کی رات ہی گرفتاری ہوئی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ مہربانی فرما کر میری ضمانت پر اس کو رہا کر دیجیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ شاید امام صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ پورے شہر کا شریر بدماش قسم کا آدمی ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھے سب معلوم ہے، پھر بھی آپ میری ضمانت پر اس کو رہا کر دیجیے۔ کمشنر کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا حکم ملک کا قانون ہوتا ہے، آپ کا فتویٰ ملک کا قانون ہوتا ہے، مجھے اس کے رہا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ اس نوجوان نے جیسے امام صاحب کو دیکھا تو شرم کے مارے سر کو نیچے جھکا لیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا شاید امام صاحب میری کوئی شکایت کرنے کے لیے آئیں۔ امام صاحب اس کو ساتھ لیے، راستے میں ایک بھی نصیحت نہیں کری، اس کو اس کے گھر پہنچا دیے، خود اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دن کی امام صاحب کی اپنی مصروفیات علمی،
رات کے اندر میں پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، تو پھر اس رات پھر سناٹا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اگلی صبح کو پھر پہنچے، اب جو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، سب آدمی تو سو رہے ہیں، یہ بیچارہ مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور رو رو کر دعائیں کر رہا ہے۔ امام صاحب انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب آئے ہیں، تو اس نوجوان نے دعائیں ختم کی اور دوڑتا ہوا آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا کہ آج بھی تمہاری آواز نہیں آئی، شاید آج بھی تو تمہارے گھر والوں نے کوئی برا سلوک تمہارے ساتھ تو نہیں کر دیا۔ اللہ اکبر! شخص کیا کہتا ہے کہ امام صاحب پوری امت کے سب سے بڑے امام کے محبت کے نشے کے بعد مجھ کمینے کو اب نشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو محبت کا نشہ مجھے پلایا ہے، مجھ گنہگار کی جس عزت کے ساتھ فکر کی ہے، میں نشہ کیوں کرتا تھا؟ میں اس شہر کا سب سے ذلیل حقیر سمجھا جانے والا انسان تھا، مجھے سب لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے، تو میں اس ذلت کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے نشہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اب اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا ہے؟ دوستو، یہ ہے دینداری جس سے امت جڑتی تھی، یہ ہے اکرام مسلم، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اسلام۔ آج خرابی ان لوگوں کی نہیں ہے جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں، بلکہ خرابی ہم کھوٹے جھوٹے دینداروں کی جھوٹی دینداری ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ جب تک ہم کسی کامل اللہ والے کے حوالے نہیں کریں گے، کسی کے شاگرد نہیں بنیں گے، ہم اپنے اندر سے تکبر نہیں نکالیں گے، اس وقت تک کامل دینداری، کامل دین ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گشت والے عمل کی برکت سے ہمارے اندر مکمل دینداری عطا فرمائے اور کامل دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔